پھر میں دوائی رگڑا گا تو پھر دیا گا پکا. ہوں میں دو دیتے جی سنا تمہیں بھی. پھر آخری بات مینوں کسی نے مینوں پتا کیا کہندا اے ماں کی شے ماں تے شے ہی کوئی نہیں. او تیرا بھلا ہوے. او مینوں میں کہ یار مینوں پورا کر لو کی کہندا ماں تے شے ہی کوئی نہیں. ماں کے شے وے کہ بچیاں تے ناراض ہو جاتے کہہ چھڑ دیے میں تینوں دودھ نہیں معاف کرنا. اور استغفر اللہ یہ بڑا ننگا جملہ ہے لیکن اس بغیرت نے بولا ہے تو صرف آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ کتنا کمینہ شخص ہے. کہندا جی ماں کے شے وے ماں تے شے ہی کوئی نہیں. کہندی میں دودھ نہیں معاف کرنا. کہندا تسی اپنے چکراں سی. استغفر اللہ ماں پیو تے کتنا بڑا الزام ہے. تسی اپنے چکراں دا مطلب سمجھ گئے ہو نا. اور ویڈیو میں بیان کرنے سے یہ ہوا کہ جو ہمارے مخالفین تھے وہ تو بیچارے قصے کہانیاں سناتے تھے. انہوں نے کبھی بھی قرآن و حدیث بیان ہی نہیں کیا تھا. وہ بیچارے اپنی عزت چھپانے کے چکر میں میرے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے دیکھو جی انہیں کہ کہتا جائے دیکھو جی انہیں کہ کہتا جائے. اچھا مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں, چلیں ریئل ٹائم ہم ڈیٹا لے لیتے ہیں, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا سٹارٹ میں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. شکریہ میرے تمام وہ علماء کرام, کام چک کے رکھو ٹھیک ہے. یہ پبلسٹی انہوں نے کروائی ہے نا. تو جتنا بولتے ہیں اتنی اپنی بدنامی اپنے ذمہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے. آپ چھوڑ دیں میرے بارے میں تو چھوڑ دیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نیگیٹو تعارف کروایا گیا ہے. یہ جو اسلام اتنا تیزی سے پھیلا ہے کیوں پھیلا ہے؟ پچھلے 100 سال میں 60,000 کتابیں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ان 100 سالوں میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی 13 صدیوں میں نہیں ہوئے تھے. 60,000 کتابیں, 2 سے زیادہ کتابیں روز کی بنتی ہیں. 60,000 کتابوں کے جواب دینے کے لیے بھی ہمیں عمر نو چاہیے. ہم جواب دیتے ہیں ڈاکٹرن کا, ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا, ڈاکٹرن کا جواب ہوتا ہے. تو کیا نبی علیہ السلام کو انہوں نے ملائن کر لیا؟ کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے, لوگوں نے اسٹڈی کیا. 9/11 کے واقعے کے بعد ٹوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا تھا 2001 میں, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. اسلام کا تعارف کتنا نیگیٹو انداز میں کروایا گیا, لیکن لوگوں نے اسلام قبول کیا. یار جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی کہ تم نے نبی علیہ السلام کو ملائن کرنے کے لیے کتاب لکھنی ہے, اسلام کے خلاف کتاب لکھنی ہے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ طاقت ہے نا. تو اسلام کی طاقت, سچائی کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا. تو ان لوگوں کا شکریہ جو اس طرح کی مخالفت کرتے ہیں. میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے فرقے 30-40 سال اور نکال دیں تو خاموشی میرے بارے میں اختیار کر لیں. جتنا بولیں گے اتنی جلدی آپ کے فرقے ختم ہوں گے, کیونکہ میں نے تو چپ نہیں رہنا. میں تو ہر بات کا جواب دوں گا اور میں اور ایکسپوز کروں گا. اب تو خیر باتیں ریپیٹ ہی کرنی پڑتی ہیں, آلموسٹ کوئی اعتراض بچا ہی نہیں دنیا کا جو میرے پہ نہ لگایا ہو. تو میں جواب دے چکا ہوں, اب تو مجھے جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. پرانے کلپس ہی جوڑ کے ہمارے اسٹوڈنٹس خود ہی جواب دے دیتے ہیں. تو یہ کلپ کاٹنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. بار بار مجھے قادیانی کہنا, اس میں سے کیا نکلا ہے؟ انہوں نے نقصان اٹھایا نا. قادیانی کہتے رہے میں نے چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ پڑھ کے انہوں نے چولہا لا کے رکھ دیتی ہیں. یہ اس کی وجہ سے ہی ہوا نا سب کچھ. تو انہوں نے نقصان ہی اٹھایا نا اس کی وجہ سے. جتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں میں اتنا ہی پھر دلیری کے ساتھ آ کے نہ مقابلہ کرتا ہوں کہ یار یہ یوں نہیں, یہ یوں تھا. ایک ایک چیز کا آگے جواب دیتا ہوں, کوئی لحاظ نہیں کرتا. ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا اور گالیاں دیں. یقین کریں ہمارے اسٹوڈنٹس کو تو جو بیچارے جذباتی قسم کے ہیں نا, وہ ویڈیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے. جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں نا, وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہنستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے. میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گلوچ والی ویڈیو ہے, مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا نہ کبھی کوفت ہوئی ہے, بلکہ میری تو میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. کوئی مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکالنے کے. باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہوئی ہے, وہ الگ بات, لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں. تو اگلے دن ایک مولانا نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی کہ انجینئر صاحب کے اندر ماں تے شاہی کوئی نہیں. پھر میں دوائی رگڑا گا تو پھر دیا گا پکا.
ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਬਾਤ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਕੀ ਸ਼ੈ, ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਕੇ ਸ਼ੈ ਵੇ। अगर बच्चा नाराज हो जाता, क्या छड़ दी है, मैं तेन दुध नहीं माफ करना, और अस्तगफिरुल्लाह, ये बड़ा नंगा जुमला है, लेकिन उस बेगैरत ने बोला है तो सिर्फ आपको एहसास दिलाने के लिए कि कितना कमीना शख्स है। कहता जी मां के शह वे, मां ते शह ही कोई नहीं, कहती मैं दुध नहीं माफ करना। कहता तुसी ते अपने चक्कर सी। अस्तगफिरुल्लाह, मां प्यो ते कितना बड़ा इल्जाम है। तुसी अपने चक्कर का मतलब समझ गए हो ना। अच्छा, अब अल्लाह के बंदो, मतलब ये कोई बात हुई होगी ना, इसके कोई शुरू में कोई अव्वल आखिर कोई बात हुई होगी, ठीक है। ये बात तो अल्लाह के नबी ने बात की हुई है, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप, औलाद, सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। इसी को मैंने ट्रांसलेट किया कि जहां कहीं अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए, वहां माँ बाप तो शाही कोई नहीं। आप मुझे बताएं, ये तो हदीस है बुखारी मुस्लिम की, उसको ज़ाहिर है मैंने अपने अंदाज में बयान किया है ना। जो मुफक्किरीन होते हैं या जो शुअरा होते हैं, वो उन्हीं बातों को एक डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, मतलब वही होता है। सही मुस्लिम में हदीस है कि बेशक अल्लाह ताला इस किताब की वजह से बाज लोगों को उरूज देता है और बाज को पस्ती का शिकार करता है। और ये चूंकि मुजारे का सीगा मुस्तकबिल को भी कफायत करता है कि अल्लाह कुरान की वजह से कुछ लोगों को उरूज देगा, कुछ को जवाल देगा। लेकिन डॉक्टर इकबाल ने इसी हदीस को ट्रांसलेट किया है माजी के सीगे में। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। ये जवाब शिकवा का शेर। हदीस में तो ये नहीं था, हदीस में ये था कि इस किताब की वजह से कौमों को उरूज मिलेगा और बाज को जवाल मिलेगा। मुस्तकबिल की खबर थी, डॉक्टर इकबाल ने उसे माजी की खबर बनाया, क्योंकि आज हम मुस्तकबिल में बैठे हैं, हमारे लिए तो माजी हो चुका है, हमारे साथ जो कुछ हुआ, चाहे वो हमारे साथ तातारियों ने किया या कलोनियन पावर्स ने किया, हमने ख्वारी तो काट ली है। तो उसी बात को एक डिफरेंट अंदाज में उन्होंने पहुंचा दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इस पे जवाब शिकवा कंक्लूड हुआ है ना। देखें, मौलवियों की कोई तकरीर डॉक्टर इकबाल के शेरों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। और कहते हैं अल्लामा इकबाल ने फरमाया, अल्लामा इकबाल को कड़ी डिग्री सी दसो। हाँ, तुम्हारे बड़े बड़े मुफ्ती अल्लामा इकबाल को कोट करते हैं और अल्लामा कहते हैं। अल्लामा तो वो नहीं थे, वो तो डॉक्टर थे, फिलॉसफी में उन्होंने पीएचडी की हुई थी। दीन उन्होंने उसी तरह हासिल किया जिस तरह मैंने। बहरहाल मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल के ऊपर आपके सामने बयान किया है, तो डॉक्टर इकबाल ने भी वैसे बयान नहीं किया कि आपको आयात या हदीस के कोई हवाले बताए हों, लेकिन उन हवाले तक अल्लामा इकबाल कहते ने, उन्होंने तक कहना छोड़ दें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये अल्लाह की तरफ से उन्होंने जवाब दिया कि अगर तूने मेरे नबी के साथ वफा की ना, ए उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम तेरे हो जाएंगे। और ये दुनिया तो कोई चीज़ नहीं, लोहो कलम पे भी फैसले फिर तुम्हारी दुआओं के ऊपर होंगे अगर तुम मेरे नबी के वफादार रहे। अब ये कुरान और हदीस में इन अल्फाज के साथ तो कहीं बात मौजूद नहीं, लेकिन पूरे कुरान और सुन्नत की थीम यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। लिहाजा वो हदीस कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप, औलाद, सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं, ये हदीस पढ़ के इसकी जब थीम बयान करे इंसान, उन लोगों को समझाए कि जिनकी माएँ कहती हैं कि अगर तूने दाढ़ी ना कटाई तो मैं दूध नहीं बख्शूंगी, और ज़बरदस्ती वो बच्चों की दाढ़ियाँ मुड़वा के अपने लिए भी जहन्नम का सबब करती हैं और अपनी औलाद को भी जहन्नम में धकेलती हैं, और अपनी बच्चियों का हिजाब उतरवा देती हैं कि अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, और बाद में भी जो मिलते हैं रिश्ते वो भी जो गंद खाते हैं बाद में वो भी पता चल जाता है। तो ऐसे माँ बाप को फिर हम ना सुनाएं कि हमने अल्लाह और उसके रसूल की बात माननी है, तुसी तो शाही कोई नहीं। माँ बाप के साथ उसने सलूक का हुक्म अल्लाह ने दिया है। अगर माँ बाप अल्लाह और उसके रसूल के बागी हैं
پھر ان معاملات میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں دنیا میں معروف طریقے سے آپ نے چلنا ہے, ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہیں ہوگی. وہ تو سورہ لقمان میں آیا ہے کہ اگر وہ شرک کا کہیں تو تم نے نہیں بات ماننی, لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت ابو بکر کی ایک بیوی کافرہ تھی, اسما بنت ابی بکر کی والدہ, حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھی. انہوں نے کہا کہ میری ماں میرے پاس آتی ہے اور وہ مشرکہ ہے, تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی دنیا میں آپ نے معروف طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے, سیدھی سی بات ہے. اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ جس کی بھی چیز کو کاٹتے رہیں, اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہونا, آپ جو مرضی کرتے جائیں. لیکن آپ نے فرق دیکھا, ہمارے اسٹوڈنٹس یہ حرکت کسی کے ساتھ نہیں کرتے اور ہمارے مخالفین کرتے ہی یہی ہیں, اور اپنا لقمہ اس کے منہ میں داخل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی جوڈیشری سے کیسز کیوں فارغ ہو جاتے ہیں. یار جوڈیشری میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملوٹے تو نہیں ہیں, تمہارے بزرگوں کے عبادت گزار تو نہیں ہے. جوڈیشری نے تو اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے, انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق معاملے کو دیکھنا یہ بات اس طرح ہے یا نہیں ہے, اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دینا. ان کو تو اس سے غرض ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ اسی لیے اس طرح کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں فارغ ہوتی ہیں کہ وہ باتیں ویسے ہوتی نہیں ہیں. اور دوسرا, ان چیزوں سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے مخالفین کے پاس نہ اب قرآن بچا ہے نہ سنت بچی ہے کہ وہ پیش کر سکیں ہماری مخالفت میں. پہلے بھی خیر کوئی نہیں تھے پیش کرتے, ابھی بھی کوئی تھوڑا بہت کوئی پڑھن پہ گئے تھے. وہ دی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے قرآن و سنت بیان کرنا شروع کیا, تو اب یہ جمعے کے خطبوں میں تیاری کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بیان کر کے کوشش کرتے ہیں کو پبلک کو بتائیں, ریفرنسز دیں نہ دیں ان کی اپنی مرضی. تھوڑا بہت کوئی ابھی علمی شغف بھی آیا تو ابھی آنا شروع ہے, اچھی بات ہے, ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں, ایسے ہی ہونا چاہیے. تو اس لیے میں جب کسی ٹاپک کے اوپر بات کروں اور وہاں پہ تفصیلی جواب ریکوائرڈ ہو تو میں بتا دوں گا آپ کو کہ بھی فلاں ویڈیو دیکھ لیں. ہر دفعہ تو میں ہر جواب کو رپیٹ نہیں کر سکتا, اس کا تو پھر ہم تو یہاں کئی دن بیٹھے رہیں گے سوالات کے جوابات کے لیے. ورڈک دینا یہ میری ذمہ داری ہے, پرچی پڑھ کے آپ تک بات صحیح طریقے سے پہنچانا. اچھا یہ باتیں میں جان بوجھ کے اس لیے کرتا ہوں کہ میں آج کے دور کا انسان ہوں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. یہ میں ڈمی میوزیم والے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات نہیں کر رہا, پیچھے کرو کیمرہ دکھایا کرو نا, تسی شارٹاں بنانے تے لگے ہوئے ہو. تو میں ان کی بات نہیں, اوریجنل والے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کروں, یہ ہم نے ان کی یاد میں رکھا ہوا ہے انہیں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کافی ساری باتیں مجھے بعد میں رہ کے یاد آتی ہیں. وہ ایک بات یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو بھی نبی الاسلام کے پیٹرن پہ دعوت کا کام کرے گا تو اسے ان تمام تکالیف سے گزرنا پڑے گا جن تکالیف سے اللہ کے نبی الاسلام, ان کے صحابہ اور اہل بیت گزرے ہیں علیہم السلام اجمعین و رضی اللہ عنہم اجمعین. تو کسی نہ کسی درجے میں. اور دوسرا وہ یہ بات کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے مجھ سے بڑے قرآن کے علماء موجود ہیں لیکن لوگ ان کی تقریر میں بھی عربی خطبے میں ہی جاتے ہیں, اور میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں لیکن لوگ میری بات سنتے ہیں. وہ کہتے تھے اس لیے کہ میں MBBS ڈاکٹر ہوں, جس کی وجہ سے میرے پاس دنیاوی تعلیم ہے اور میں آج کے دور کا انسان ہوں. جب میں بات کرتا ہوں تو میری آڈینس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی 700-800 سال پہلے کوئی ابن تیمیہ کا شاگرد کہیں سے کوئی لمبی عمر پا کے تو بات نہیں کر رہا, یا کوئی 150 سال پہلے کوئی اشرف تھانوی صاحب کے پاس کوئی بیٹھنے والا کوئی بابا نہیں تھا کہ وہ پرانی اردو میں اور پرانی مثالوں میں باتیں کر رہا ہے, بلکہ وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ آج کے دور کا انسان ہے. تو اس میں نے ایک اور چیز ایڈ کر دی ہے کہ چونکہ میری طبیعت کے اندر مزاح ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس انداز میں بھی, مزاح کے انداز میں بھی کوئی بات کنوے ہو جائے کسی سلوگن کے ذریعے, کسی اور ذریعے سے, کہ آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے.